علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بندے کے ساتھ ملنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ زمین پر بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس بندے سے جا کر پوچھو کہ یہ گھر سے کیوں نکلا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیری رضا کے لیے ایک بندے سے ملنے جا رہا ہے۔ جو ملنے جا رہا ہے یہ بھی گناہ گار، بندہ خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اور جس سے ملنے جا رہا ہے وہ بھی کوئی پرہیزگار نہیں، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا بندہ ہے، چلو زیارت کراؤں، ملاؤں، اس نیت سے گھر سے نکلا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، اور اگر اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جانے کی ہو تو اللہ فرماتا ہے اس بندے کو جا کر کہو تیرے پہلے قدم پر میں نے تجھے کیا اجر دیا ہے، یہ جو تو میری رضا کے لیے میرے بندے سے ملنے جا رہا ہے، میری رضا کے لیے تیرے پہلے قدم پر اجر یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ پہلا قدم اٹھا ایک عام بندے کی طرف تو رب کا محبوب ہو گیا، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو اللہ کے ولی کی طرف نہ جانے کتنے قدم چل کر آ رہا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی روحانی قوت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مقدس سے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ رب ذوالجلال کا اور ہم سب کا ایک مشترکہ دشمن ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے جناب، تقریر شروع ہو چکی ہے، اور ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھیں جو امام میں بیٹھے ہیں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے پہلے آپ کو گرم کرنا پڑے۔ گرم کرنے کا ٹائم نہیں ہے، گرم آپ ہو جائیں تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور جس ہستی کے عرس میں آپ بیٹھے ہیں انہی کی شان ہے، تو پھر تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسری نسبت ہے کہ جن ہستیوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں وہ سید ہیں، آل رسول ہیں، آل رسول ہیں۔ ان کا تو خالی میں ایک دفعہ نام ہی لے لوں نا، حضرت بابا یاسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا حضرت بابا سید تاج الدین ناگپوری، میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کے نام سے میرے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اپنی اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے میاں محمد بخش صاحب کا شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شعر پنجابی میں ہے لیکن ترجمہ آپ سن لیں گے۔ آل نبی دی اولاد علی دی کیا صفت کراں میں انہاں دی، نام لیاں لکھ عیب نے دھل دے، میل دلاں دی جان دی، نام لیاں لکھ عیب نے دھل دے، میل دلاں دی جان دی۔ فرماتے ہیں آل نبی دی اولاد علی دی، مولا علی کی جو اولاد ہے، سیدہ خاتون عطر کی جو سید ہیں، ان کا میں نام بھی لے لوں میرے 1,00,000 گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بار سید، ذرا اگر آپ توجہ کریں تو محرم کا مہینہ ہے، صرف ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آج 1450 سال بعد ان کے بیٹے سید کا نام آ جائے 1,00,000 گناہ معاف کرتا ہے، نہ جانے مولا حسین کے نام پر کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب سنیے، تھوڑی دیر کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، مولانا روم کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء،
بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. کسی اللہ والے کے پاس، یعنی جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ کو جانتا ہو، 1 سیکنڈ بیٹھنا اور کوئی دوسرا بندہ 100 سال سے عبادت جس میں ریا بھی نہ ہو لگا ہوا ہو، اس سے بہتر ہے کہ کسی کامل کی صحبت نصیب ہو جائے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ والا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں نا کہ میں فلاں مزار پر گیا، کیوں گئے؟ بس جی اولاد نہیں تھی، منت مانگنی تھی، بابا کی خدمت میں گیا، ان کو کہا، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم تو مشرک ہو گئے. کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ رب ذوالجلال سے دعا کی جاتی ہے؟ تم بابا کے پاس پہنچ گئے کہ جی مجھے بیٹا چاہیے، تو وہ بیٹا نہیں دیتے. ہم نے کہا کہ وہ نہیں دیتے، اللہ سے دلا دیتے ہیں. دیتا تو وہی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے، پر دیتا پیاروں کے صدقے سے ہے. وہ دیتا ہے، یہ بانٹتے ہیں. ہم بانٹنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کہتے نہیں جی آپ کو جب اولاد چاہیے تو اللہ سے مانگو، جب دینے والی ذات اس کی ہے. اور تم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہو پیر بخش، کیونکہ پیر نے بخشا. فرید بخش، کوئی بابا فرید کے پاس چلا گیا اور اس نے وہاں جا کر دعا کی، رب ذوالجلال نے اپنے فرید کے ذریعے اس کی دعا قبول فرما لی. ہم گناہگار پر کسی کامل کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو دعا کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے. پھر رب ذوالجلال اپنے ولی کا حیا کرتے ہوئے دعا قبول فرماتا ہے. ہم اس لیے جاتے ہیں اور پھر بچوں کا نام بھی اسی مرشد کے نام پر رکھ دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ مشرک ہو گئے، انہی کے پیر و مرشد کی بات کر دوں تو بات بالکل صاف ہو جائے گی، ان کا منہ بولنے کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. میرے سامنے کتاب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جمال الاولیاء رکھی ہے، لے کر آیا ہوں، اور اندر بھی کتاب ہے اشرف السمانے، اٹھائیں. یہ جو جڑ ہے نا، جڑ، اسی کو کاٹ دیں تو آگے پودا ہی نہیں بڑھے گا. مولانا صاحب سے پوچھیں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میری ماں کے ہاں اولاد ہوتی تھی، مر جاتی تھی. اولاد ہوتی تھی، مر جاتی تھی. میری نانی کو پتہ تھا ایک مجذوب کا. آپ یہ دیکھیے گا کہ میں آپ کو کیسے مجذوب سے پھر بابا تاج الدین کے پاس لے کر جاتا ہوں. ان کی نانی، تھانوی صاحب کی نانی، ایک اللہ کے ولی جو کہ مجذوب تھے، جذب کی کیفیت میں رہتے تھے، بس اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے، دنیا سے بے خبر رہتے تھے. کہتے ہیں میری نانی آئی، میری ماں کو لے گئی کہ تیرے بچے ہو کے مر جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس چلی جا. میری نانی لے کر گئی، میری نانی لے کر گئی. تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس مجذوب کے پاس جا کر بیٹھے. میری نانی نے کہا یہ میری بیٹی ہے، اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور مر جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. آپ کے پاس آئے ہیں، آپ دعا کر دیں، کوئی برکت والی اولاد ہمیں دے دیں. مجذوب نے کیا کہا، اللہ والے نے کیا کہا. یہ غیر اللہ نہیں، اللہ کے غیر نہیں، یہی تو دھوکہ ہے. یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں. غیر اللہ اور ہوتا ہے، غیر اللہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. کہتے کہاں گئے تھے؟ ہم نے کہا اللہ کے ولی کے پاس گئے تھے. کہتے تم مشرک ہو گئے. ہم نے کہا ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ اللہ نے کہا ہے میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، تو ہم ان کے پاس چلے گئے مدد کے لیے. اللہ جو کہہ رہا ہے انہیں کوئی خوف نہیں، وہ بھیج رہا ہے، مولوی روک رہا ہے. اور جو مولوی روک رہا ہے اس کے آباء و اجداد کا عقیدہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری نانی لے کر گئی مجذوب کی خدمت میں. ان کا نام تھا غلام مرتضیٰ.
سمجھے ہوتے تو کہا ہوتا سبحان اللہ۔ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں اس کا مجذوب ولی کا نام کیا تھا؟ مرتضیٰ۔ کس کا نام ہے؟ حیدر کرار کا۔ وہ غلام تھا مرتضیٰ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی، اس کی ماں بھی کسی بزرگ کے پاس گئی ہوگی اور انہوں نے کہا ہوگا کہ بیٹے کا نام غلام مرتضیٰ رکھ تو اللہ عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ اپنے پیاروں سے پیار کرتا ہے۔ تو اس مجذوب نے اب کیا کہا، جن کا نام ہے غلام مرتضیٰ، انہوں نے کہا کہ سنو، ایک تو ہوتا ہے نا دعا کر دینا، مجذوب تھے، دعا نہیں کی، کہا جا اللہ تجھے 2 بیٹے دے گا۔ بیٹے تو گھر میں بھی مل سکتے تھے، مسجد میں بھی مل سکتے تھے، دعا کرتے رہتے، پر تھانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہاں گئے، انہوں نے کہا 2 بیٹے ہو گئے تیرے، ایک مولوی ہوگا ایک دنیا دار ہوگا۔ کہتے ہیں وہ جو مولوی ہے نا وہ میں ہوں، سمجھے ہوتے تو کہا ہوتا سبحان اللہ۔ خود کی اولاد نہیں ہو رہی تو پیروں کے پاس، تو ہماری نہیں ہو رہی تو ہمیں روک رہے ہیں، تم نہیں جاؤ، خود پیدا ہی پیروں سے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس وقت کے جتنے مفتی اور ملا ہیں یہ مولانا تھانوی کے ہی خلاف چل رہے ہیں۔ اگر یہ عشق کی آنکھ اینک لگا کر خالی جمال الاولیاء کو ہی پڑھ لیں اور تھانوی صاحب کے اشرف السمانے پڑھ لیں، ارواح ثلاثہ پڑھ لیں، تو پھر ان کو پتہ چلے گا یہ تو بریلویوں سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے تھانوی کے کتنے خلاف ہیں۔ ایک واقعہ اور سماعت فرمائیں اسی کتاب جمال الاولیاء سے۔ ایک بزرگ جن کا نام ہے احمد بن موسیٰ، مولانا تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میرے دل کا دروازہ کھل جائے، علم لدنی آ جائے، ظاہری علم تو ہے، باطنی علم آ جائے۔ اب باطنی علم تو کسی کی نظر سے آتا ہے، یہ نظر کو مانتے نہیں، لیکن ان کا پیر دیکھیں کیسے مان رہا ہے۔ حضرت احمد بن موسیٰ دعا کرتے رہتے تھے کہ کاش مجھے علم لدنی مل جائے، اندر دل کی آنکھ روشن ہو جائے اور سارا علم اللہ اپنی معرفت کا مجھے عطا کر دے۔ ظاہری علم تو پڑھنا آسان ہے، باطنی علم اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ مولانا تھانوی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ حضرت احمد بن موسیٰ رو رو کر دعا کرتے رہے، رات کو سوئے، قسمت کا ستارہ چمکا، آمنہ کے لال خواب میں تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں حضور خواب میں آئے، احمد بن موسیٰ اٹھ کر بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور علم لدنی چاہتا ہوں، دل کی آنکھ روشن چاہتا ہوں، فیض چاہتا ہوں، روحانیت چاہتا ہوں، دل مردہ سا ہو گیا ہے، زنگ آلود ہو گیا ہے، سنے میرے محبوب نے وظیفہ کیا عطا فرمایا۔ لکھنے والے تھانوی صاحب یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ 2 رکعت نفل روزانہ تہجد کو پڑھنا، یہ بھی نہیں فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی نہیں فرمایا بیت اللہ چلے جاؤ، یہ بھی نہیں فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو۔ سنو آمنہ کے لال نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا کہ علم لدنی چاہتا ہے تو تجھے پتہ ہے اللہ نے وہ کہاں رکھا ہے؟ حضور ارشاد فرمائیں، فرمایا یمن چلا جا، وہاں میرا ایک غلام ہے، اس کا نام ہے دریر، دواد سے دریر اس کا نام ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا اس کی قبر پر جا۔ آقا پھر کیا کروں؟ کچھ پڑھوں، وظیفہ کروں؟ فرمایا نہیں، اس کی قبر کی مٹی تھوڑی سی اٹھا اور اسے چاٹ لے، جب تو وہ مٹی چاٹ لے گا اللہ تجھے علم لدنی عطا فرما دے گا۔ قبر کی مٹی، ہمیں کہتے ہیں قبر پر جانا ہی شرک ہے، اور والد صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر علم لدنی چاہیے تو جاؤ کسی مرشد کی قبر کی مٹی چومو تو تجھے وظائف سے، چلوں سے اور پوری رات نفلوں سے اللہ تیری آنکھ نہیں کھولے گا، دل کی آنکھ جب بھی کھلے گی کسی ولی کی قبر سے ہی کھلے گی۔
تو ہم ایسے ہی تو نہیں اولیاء اللہ کا عرس کرتے، ان کے مزارات پر چادر چڑھاتے اور ان کے پاس جاتے۔ ان کے بھی بڑوں کا عقیدہ یہی تھا۔ اب کے جو 2 نمبر ملا ہیں یہ اپنے اکابرین کو چھوڑ چکے ہیں۔ اگر یہ سچے دل سے اپنی عوام کو صرف مولانا تھانوی کی کتابیں پڑھ کر ہی سنا دیں تو ان کی ساری عوام ایک دن میں بریلوی ہو جائے گی۔ اتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں۔ ایسے ایسی باتیں اس میں لکھی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ہی ٹائم میں رہتے ہوئے ایک اور سنا دیتا ہوں۔ آدھے بندے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آدھے ابھی چپ بیٹھے ہیں۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، پہلے ایک سنیں اہل حدیث غیر مقلدین جنہیں وہابی کہتے ہیں، جو کسی کو مانتے ہی نہیں امام کو، ان کی کتاب ہے کرامات اہل حدیث۔ اس میں لکھا ہے کہ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، ان کا نام تھا غلام رسول۔ یہ سارے پہلے غلام رسول تھے، یہ 150 سال سے بدل گئے ہیں، پچھلے سارے غلام رسول تھے۔ کرامات اہل حدیث میں لکھا ہے ان کی کرامت، غلام رسول صاحب کی، عالم ہیں اہل حدیث کے بڑے۔ کہتے ہیں کہ وہ نائی کے پاس حجامت کروا رہے تھے، اس نے آدھا سر گنجا کر دیا، مونڈ دیا، جب آدھا بچ گیا تو نائی رونے لگ گیا، ہیئر ڈریسر رونے لگ گیا۔ آپ پریشان ہو گئے، بھئی کیوں روتے ہو؟ کہا حضور یہ باہر ڈھول بج رہا ہے، آواز سن رہے ہو؟ کہا سن رہا ہوں۔ کہا یہ جس لڑکی کی شادی ہے نا، میرے بیٹے سے اس کی منگنی تھی، 7 سال پہلے میرا بیٹا گم ہو گیا، میں نے بہت ڈھونڈا، اس لڑکی نے بہت انتظار کیا، لیکن مجبوراً اب مجھے جواب دینا پڑا، آج اس کی بارات جا رہی ہے۔ کاش اللہ مجھے بیٹا دے دیتا تو آج یہ میری بہو ہوتی۔ مولانا صاحب کا آدھا سر مونڈا جا چکا تھا، انہوں نے کہا بس تو چھوڑ دے، تو رو رہا ہے اس طرح ہٹا۔ اس نے کہا جی بابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنا کام پورا کر دیتا ہوں، بس آپ کو دیکھا اپنا دکھ سنا دیا۔ کہا بس چھوڑ، بعد میں جب تیری طبیعت ٹھیک ہوگی آؤں گا۔ یہ اپنے گھر گئے، جب یہ اپنا گھر گیا تو دیکھا اس کا بیٹا آ چکا ہے۔ جب بیٹا آ چکا تو بڑا حیران ہوا نائی کہ تو کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کہ بابا کہانی بڑی عجیب ہے، 7 سال پہلے مجھے کسی نے اغوا کیا، وہ یہاں سے مجھے لے گئے سکھر کی طرف، سندھ کی طرف، اور مجھے غلام بنا لیا، باندھ کے رکھا۔ اب میں 6 سال سے وہاں روٹیاں پکاتا تھا، ہوٹل پہ کام کرتا تھا۔ آج میں روٹی اٹھا کر دینے لگا، ایک بابا جی آ گئے، آدھا سر مونڈا ہوا تھا، انہوں نے مجھے پکڑا اور گھر میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ایسے ایسے ایک بزرگ آئے، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کرامات اہل حدیث والے کہ وہ بزرگ غلام رسول تھے جن سے برداشت نہ ہوا۔ ہم نے کہا مسئلہ ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا، اگر غلام رسول اتنا پاورفل ہے تو خود رسول خدا کو اللہ نے کیسی طاقت عطا کی؟ اولیاء اللہ، ابھی میں نے چونکہ کرامتیں سنانی ہے ڈائریکٹ بابا تاج الدین کی، تو ان کرامتوں میں یہ سارے سوال آئیں گے، اس لیے میں پہلے ہی جواب دے رہا ہوں ان کی کتابوں سے، تاکہ آپ کا ذہن ادھر جائے نہ، ٹھیک ہے؟ کرامتیں ایسی آئیں گی تو اس کے لیے آپ کو یہ باتیں سننا اور یاد کرنا لازمی ہے۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ باتیں آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگ یہاں پر بھی موجود ہیں، وہاں پر بھی موجود ہیں، غوث پاک 70 جگہ افطار کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہ مسئلہ تو قرآن میں حل ہے۔ آصف بن برخیہ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تخت چاہیے، ملکہ آ رہی ہے، کون لائے گا؟ ایک دیو کھڑا ہو گیا، جن۔ کون کھڑا ہوا؟ جن کو اور کیا کہتے ہیں؟
دیو کروا رہے تھے، بابا صاحب سب کو دعائیں دیتے جا رہے تھے، میری باری آئی تو میں نے کہا حضور میں نے مرید ہونا ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹا ہو گیا، تو کہتے ہیں میں نے توجہ نہیں کی، پھر میں نے کہا حضور میرا ہاتھ پکڑیں اور اپنا مرید کریں، فرمایا کہ رات اس دن خواب میں جو پورا تجھے مرید کر دیا ہے اس پر ابھی تجھے یقین نہیں آیا؟ فرمایا وہ جو میں نے خواب میں کیا تھا وہی حقیقت تھا، اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو اولیاء اللہ کا یہ تصرف جو وہ خواب میں جا کر کر رہے ہیں، میرے سامنے تھانوی صاحب کی کتاب پڑھی ہے، اس سے کئی خواب بیان کر سکتا ہوں، لیکن میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ اتنے خواب بیان کیے مولانا تھانوی صاحب نے، وہ میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کر رہا، چونکہ ابھی میں نے چند باتیں آپ کو بابا صاحب کی سنانی ہے۔ یاد رکھنا یہ ہم پر رب ذوالجلال کا فضل ہے، قیامت والے دن کہیں آپ کو آقا حسین بچائیں گے تو کہیں بابا یاسین بچائیں گے۔ یاد رکھنا قیامت والے دن جس کی جس بھی سید سے نسبت ہے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارائی برادری ختم، گجر برادری ختم، شیخ ختم، قریشی ختم، سارے ختم، سید قوم وہاں پہ بھی پکاری جائے گی۔ جو یہاں سید ہے وہ وہاں بھی سید ہوگا، جس نے یہاں سید سے جوڑ لیا رشتہ ناتا محبت کا، اس کا رشتہ وہاں بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جس نے یہاں سید سے پیار کیا، ادب کیا، حضور نے فرمایا ادبو اولادی، میری اولاد کی تعظیم کرو، الطالحون، اگر وہ برے ہیں تو پھر میری وجہ سے ان کی عزت کرو، اور اگر نیک ہیں تو اللہ کے لیے ان کی عزت کرو، کیونکہ حضور کو اپنی اولاد بڑی محبوب ہے۔ حضرت بابا تاج الدین کے پاس حضرت مولانا بابا محمد یوسف شاہ صاحب ذہینی، آپ لکھتے ہیں کہ ایک عورت آ گئی اور اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ مر جائے گا، آپ اللہ کے ولی ہیں، دعا کریں اس کی جان بچ جائے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا، اب جا کر دعا کر، صبر کر۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، میں اتنا سفر کر کے آئی ہوں، ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی آسرا ہے، مہربانی فرمائیں۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو تجھے کہہ رہا ہوں اس پر صبر کر، میں نے دیکھ لیا اس کا یہی وقت تھا، یہ گزار چکا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر یہ اپنا وقت گزار چکا، جب اس نے مرنا ہی ہے تو پھر سید کے قدموں میں کیوں نہ مر جائے؟ سمجھے ہوتے تو کہا ہوتا سبحان اللہ۔ اس نے یہاں رکھا، اسے کیا پتا کہ اس نے کیا کر دیا۔ اللہ کے ولی کو جوش آ گیا، کہا کہ مرنا ہے تو پھر آپ کے قدموں میں ہی مرے گا۔ اب جوش آیا اللہ کے ولی کی اس اندر کی کیفیت کو، جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب غوث پاک نے لکھا ہے اپنی کتاب فتوح الغیب میں کہ اے میرے بندے تو میرا ہو جا، جب تو میرا ہو جائے گا پھر جو تو کہتا جائے گا وہ ہوتا چلا جائے گا۔ فرماتے اب جب رکھا تو بابا جی نے اس کو فرمایا اسے اٹھا لے، یہ بچہ مرا نہیں، یہ تو زندہ ہے۔ اب کہتی ہیں جب میں نے اٹھایا تو بچہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکا تھا، اس کی بیماری ختم ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے جو فرما دے، بلکہ آخری بات کے پاس بڑھنے سے پہلے مولانا تھانوی صاحب کی ہی کتاب سے ایک بات اور جو میرے موضوع سے مل رہی ہے، بابا کی کرامت سے۔ مولانا تھانوی صاحب نے حضرت شہنشاہ نقشبند بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت لکھتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ حضرت شہنشاہ نقشبند کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اپنے دوست کے ساتھ معرفت کا کھیل کھیلتا تھا۔ جو مادر ذات ولی ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی معرفت والی ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جنگل میں نکل گئے تو ہم نے کہا یار آج دنیا کی باتیں نہیں کرتے، آج ولایت کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کہنا غوث پاک نے 12 سال کا ڈوبا بیڑا ترا دیا، ہنستے ہیں، ارے یہ دیکھو سنی سنائی باتیں، لیکن یہاں تھانوی صاحب دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ شہنشاہ نقشبند کہتے ہیں آؤ آج کھیل کھیلتے ہیں۔ کھیل کیا کھیلتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تمہیں کہوں گا تو مر جا، اور تو مجھے کہنا میں مر جاؤں گا۔
اب ان کی زبان پر رب ذوالجلال کا کلام جاری ہو چکا تھا. اب بابا نے کہا کہ تو مر جا دوسرے بزرگ کو, تو وہ مر گئے. وہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں, آپ سبحان اللہ زور سے کہہ دیں. اس کا مطلب ہے اگر ولی کے منہ سے نکل جائے تو اللہ ضرور پوری کرتا ہے. اللہ اپنے ولیوں کی لاج رکھتا ہے. اگر ان کے کہنے سے مر سکتا ہے تو کیا جی نہیں سکتا؟ اگر یہ کہہ دیں تو کتنے واقعات ہیں, اولاد تقدیر میں نہیں تھی پر ان کے منہ سے نکل گیا تو اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے. حضرت سلطان باہو بیٹھے ہیں, دوستوں میں باتیں کر رہے ہیں, ایک بوڑھی اماں آ گئی, ڈھیڑ عمر ہو گئی تھی, اولاد نہیں تھی. کہا بابا جی مجھے تعویذ لکھ دیں, مجھے جانا ہے, دیر ہو رہی ہے. بابا صاحب چونکہ مصروف تھے, حضرت سلطان العارفین سلطان باہو, آپ پھر باتوں میں لگ گئے. وہ عورت بھی پھر عورت ہے, اس نے پھر کہا بابا جی پہلے مجھے دیں, میں جاؤں گی. بابا نے ادھر ادھر دیکھا, ایک پرانا کاغذ پڑا ہوا تھا, اس کو لیا, کہیں سے پین لیا اور ایسے کر کے اس کو جلدی سے دے دیا. عورت بڑی سمجھدار تھی, اس نے وہیں کھڑے ہو کے تعویذ کھول دیا. اس پر تو لکیریں ڈال دی تھی حضرت سلطان باہو نے کہ یہ جلدی چلی جائے, اور اسے کیا پتا کہ یہ ہے کون. جب لائنیں ڈالی نا ایسے ایک ایک کر کے میرے ساتھ ایک شعر پڑھ لیں. میں لج پانا دے لڑ لگ یا میرے تو غم پرے رہندے. جن کو آتا ہے, یہ شعر ہم پڑھ رہے ہیں بابا کے لیے, وہ لجپال ہے نا جی. ابھی ہماری توجہ سلسلہ عالیہ تاجیہ سے کیوں ہٹی ہوئی ہے ہمیں پتہ نہیں تھا, تو ابھی تو میں بابا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اتنا کامل سید کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. چونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ابھی پڑھا ہے تو پتہ ہے, ابھی بتا رہا ہوں, ابھی پتہ چل گیا تو آپ شعر پڑھیں. ہمارے جو لجپال ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, اور جب مشکل میں پھنسیں گے تو وہ آپ کو نکالیں گے بھی. تو نکلتا کون ہے؟ ایک بوڑھی اماں کھیر پکا رہی ہے, حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی مرید ہے. کھیر پکاتے کہتے اب وہ آپ کو پتہ ہے نعت خواہوں تو پوری نعت گنگناتا ہے, اور مجھ جیسا بندہ ہو تو ایک آدھا شعر کہاں سے اٹھا لیا, ایک کہاں سے یاد کر لیا, تو اس کو پڑھتے رہے, اپنا ذوق پورا کرتے رہے. چشتی لوگ ہیں, تو پیر سید کرام جماعت علی شاہ صاحب کی مریدنی تھی. بوڑھی عورت کھیر پکا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے پیر بڑے لجپال ہونے, پیر بڑے لجپال ہونے. کھیر پکاتے پکاتے اس کو وجد آ گیا, کیفیت بن گئی. وہ اتنے جوش میں اس نے زور سے وہ جو چمچ مارا نا, تو وہ مٹی کی تھی ہنڈیا, نیچے سے ٹوٹ گئی. اب وہ کہے جا رہی ہے پیر بڑے لجپال ہونے, پیر بڑے لجپال ہوتے ہیں. تو کھیر پک گئی, گھر والوں نے فاتحہ پڑھی, کھا لی, رات کو سوئی تو اپنے مرشد کو خواب میں دیکھا. اللہ اکبر, اپنے مرشد کو خواب میں دیکھا تو چیخ نکلی. دیکھتی کیا ہے, حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں, قدموں میں گری, عرض کی ہے پیر صاحب آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا خود ہی ہاتھ جلواتی ہے اور خود ہی کہتی ہے کہ ہاتھوں کو کیا ہوا. آپ نے کہا, اس بوڑھی اماں نے کہا اے پیر جی میں کیوں اپنے مرشد کا ہاتھ جلواؤں گی؟ آپ نے فرمایا تو ہی تو کھیر پکاتی ہے اور پھر زور سے چمچ اس ہنڈیا پر مار کر ادھر کہتی ہے پیر بڑے لجپال ہوتے ہیں. جب تو نے مجھے یاد کیا میں نے دیکھا تیری ہنڈیا میں سوراخ ہو چکا, مجھے غیرت آ گئی کہ اگر مجھے لجپال بھی کہے پھر اس کی کھیر بھی ضائع ہو جائے, میری لجپالی کا فائدہ کیا ہے؟ ارے جو لجپال اپنے مرید کی کھیر ضائع نہیں ہونے دیتے وہ اپنے مریدوں کو جہنم میں کیسے جانے دیں گے؟ پیر
اتنے لجپال ہوتے ہیں. یہ جو آپ چلتے پھرتے موٹر سائیکل پر ادھر ادھر کوئی شعر پڑھتے ہیں نا, یاد رکھنا اگر گوگل پر آپ سرچ کرتے ہیں, جی آج کل تو ہر بندے کے گوگل پہ آپ کچھ بھی لکھیں نا, کسی کا نام سرچ کرنا ہو, ابھی آپ پہلا لفظ لکھیں گے آگے وہ بتا دے گا بھائی یہ لکھنا چاہ رہے ہو, آپ لکھیں بابا سید, ٹی لکھیں گے اور اے لکھیں گے, تاج الدین آ جائے گا. سمجھے ہوتے تو کہا ہوتا. روحانیت کا نظام اس سے کروڑ درجے بہتر ہے. آپ دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ میں بابا سید تاج الدین کو یاد کرنے والا ہوں, وہ پہلے توجہ کر کے بتاتے ہیں تو نے یاد نہیں کیا, یاد پہلے ہم نے کیا تو اب تیرے منہ سے نام نکلا ہے. تو یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں نا, یہ بڑی لجپال, کہتے ہیں نا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جیندی باپ پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. ایک بزرگ پنجاب میں ان کا مزار ہے, اپنے مریدوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں اپنے خاص خلیفہ کو بلایا, جب میرا مزار ادھر بنانا, یہ پڑھنا, اس طرح فاتحہ کرنا. انتقال ہو گیا. ایک کفن چور کفن چوری کرتا تھا, پیر صاحب کو پتا تھا, پہلے اس کو بلایا کہ کفن چوری کر کے کتنے کا بیچتا ہے. اس نے کہا جی میں کفن چوری کر کے اس وقت 20 روپے کا بیچ دیتا ہوں. بزرگ نے 40 روپے دیے, کہا مجھے ننگا مت کرنا, یہ پہلے لے لے. اس نے کہا جی بس جی جب آپ نے پہلے ہی کرم فرما دیا ہے تو اب مجھے محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ چلا گیا. میں دیکھتا ہوں یہاں کتنے سلسلے والے بیٹھے ہیں اور میری بات سمجھ کر جواب دیتے ہیں. اب رات ہوئی, اس نے جنازہ پڑھا, دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ 40 آ چکے ہیں 20 کیوں چھوڑتا ہے. وہ بابا مر گئے, کیونکہ وہ تھا ان سے تعلق رکھنے والا جو کہتے ہیں مر گئے بس, وہ ان سے تھا. اور سنی کو تو پتہ ہے, حضور فرماتے ہیں, وہ ایک بندہ کہنے لگا بھائی جی اب وہ مر گئے, اب ان کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں, ان کا تو سب کچھ بند ہو گیا ہے, قبر میں اتنی مٹی آ گئی ہے, جب مٹی آ گئی ہے تو اندر کچھ جا نہیں سکتا, تم اوپر لگے ہوئے ہو پڑھے جا رہے ہو. ہم نے کہا کہ جب ہم نے دفن کیا قبر پر مٹی ڈال دی پھر سب کچھ بند ہو گیا. کہا بند ہو گیا, اب کچھ نہیں جا سکتا, کچھ نہیں جا سکتا. میں نے کہا پھر منکر نکیر کہاں سے آ گئے. سمجھے ہوتے تو کہا ہوتا. کہا وہ تو نور ہیں. ہم نے کہا اگر فرشتے نور ہیں تو کلام خدا بھی نور ہے, یہاں سے فرشتے جائیں گے وہاں سے اللہ کا قرآن بھی چلا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے لے لے. اس کو شیطان نے کہا, کیونکہ تھا تو دوسری پارٹی کا, اس نے کہا مر گئے, مٹی ہو گئے, اندر کچھ بھی نہیں ہے, جان نکل گئی. کیونکہ وہ کسی ولی کی صحبت میں نہیں بیٹھا تھا. اس نے تیاری کی, دیکھا سب چلے گئے, مرید سو گئے. اس نے قبر کی پاؤں کی طرف سے سوراخ کیا اور درمیان میں آ کر ہاتھ جیسے ہی ڈالا نا, اللہ کے ولی نے ہاتھ پکڑ لیا. اب جب ہاتھ پکڑا تو وہ ڈر گیا, کیونکہ وہ تو میت سمجھ کے آیا تھا, میت سمجھ کے آیا تھا. کبھی بھی اللہ کے ولی کے مزار پر میت سمجھ کے مت جانا, وہ زندہ ہے اپنے مزار میں, اور میرے رب نے انہیں زندگی عطا فرمائی. اللہ اکبر. جب ہاتھ پکڑا ڈر کر اس کی جان نکل گئی. چور تو ویسے ہی کمزور دل ہوتے ہیں, جب جان نکلی تڑپ کر مر گیا, ادھر ہی مرا ہوا ہے. بزرگ نے اپنے خلیفہ کو خواب میں بتایا, جلدی کھڑا ہو, میری قبر پر ایک بندہ مرا ہوا ہے. جی حضور کیا کروں؟ فرمایا اسے عزت کے ساتھ اٹھا, اپنے دوستوں کو بلا, میرے مریدوں کو جمع کر, اس کو غسل کرا, اچھا کفن پہنا, جنازہ پڑھا کر میرے برابر میں مزار بنا. آدھے بندے خاموش بیٹھے ہیں, ذرا سارے مل کر کہہ سکتے ہیں. فرمایا اس کا جنازہ پڑھا کر مزار بھی میرے بالکل برابر میں.
خلیفہ کہتے ہیں کہ حضور یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اور یہ مجھ سے بھی اتنا چھپا ہوا رستم نکلا، اتنا بڑا ولی ہے کہ میرے مرشد کے دربار کے بالکل برابر میں اسے جگہ نصیب ہو گئی۔ اس نے کہا حضور اس کی کیا نیکی ہے جو میں نہیں کر سکا؟ اس کو آپ نے کون سا وظیفہ بتایا جو مجھے نہیں بتایا؟ بزرگ نے فرمایا کہ یہ کوئی ولی نہیں ہے، یہ کفن چور ہے، اس کو میں نے ایسے ایسے پیسے دے دیے تھے تو یہ آ گیا۔ خلیفہ نے عرض کی حضور ہو چور اور وعدہ خلافی بھی کرے، پیسے بھی پہلے لے چکا ہو، پھر میں ایسے بندے کو عزت نہیں دوں گا، بلکہ اس کا جنازہ لے کر میں جلاؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ چور ہو اور پھر میرے مرشد کا بے ادب بھی ہو، کفن بھی چرانے والا ہو، اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ دیکھتا ہوں جملہ کہاں تک سفر کر کے آپ کے دلوں میں گھر کرتا ہے۔ بزرگ نے کہا دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا، جب میں نے پیسے بھی دے دیے، سارے کام بھی اس کے کر دیے، پھر اس کی یہ حرکت سزا تو یہی بنتی تھی، پر کیا کروں غلطی سے اس کا ہاتھ جو پکڑ بیٹھا ہوں۔ ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے 2-3 بندے بول رہے ہیں، ذرا سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ یہ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا پیر کے ہاتھ کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہ قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ یہ جو پیر کا ہاتھ ہے، مزار پہ کبھی بے ادبی سے مت جا، جب بھی جا ادب سے جا، اور مزار پر منہ کی طرف کعبے کی طرف آ کر کھڑا ہو، بعض اب آپ پیچھے پشت کی طرف ہی بعض دفعہ کھڑے ہو جاتے۔ صوفیہ کہتے ہیں سامنے آ، کیونکہ بزرگ کی نظر تو کعبے پہ لگی ہے، جب تو بالکل چہرے کے سامنے قدموں کی طرف آ کر کھڑا ہوگا تجھ پر بھی نظر فرما دیں گے۔ تو کہا کرنا تو اس کا یہی تھا کہ اس کو جلایا جاتا اور اس کی خاک کو بھی اڑایا جاتا، انجام ہو جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا، لیکن کیا کریں نسبت بھی کوئی چیز ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے غوث پاک کی شان میں ایک شعر پڑھوں، ایک ہی لائن، تاکہ غوث پاک کی بھی توجہ ہو جائے، غوث پاک کی بھی توجہ ہو جائے۔ پڑھ لیں۔ سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا اڑیا میرا وچ گھبراں دے، جتھے مچھ بھی نہ بیندے ڈر کے اللہ کی عزت کی قسم میں نے یہ شعر پڑھا ہے، میرا ایمان ہے غوث پاک بغداد سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر لعنتی شیطان کو اتنی طاقت دیتا ہے، ولیوں کے سلطان کو کتنی طاقت عطا فرمائی۔ جو لعنت کا توق پہنا ہوا ہے اس لعنتی کو اتنی طاقت دی ہے، اور جنہیں اپنا محبوب بنایا ہے انہیں کتنا طاقتور ہوگا۔ کہتے ہیں جی یہ آپ بریلویوں کا ایک عجیب مسئلہ ہے، بیٹا تو اللہ دیتا ہے، آپ کے پیر کہتے ہیں ہم نے دیا ہے۔ ہم نے کہا عقیدہ ان کا بھی یہی ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے، لیکن وہ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے فرمایا جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تحفہ ملا تو جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بھیجا، فرمایا ان کے بازو میں دم کرو جا کے، تاکہ 2 نمبر مولویوں کا یہ راستہ بھی بند ہو جائے کہ دم کہاں سے نکلا ہے۔ اے جبریل جا ان سارے مولویوں کا دم نکال کے آ۔
اور ان کو دم کر۔ جبریل علیہ السلام آئے، مجھے بتاؤ جبریل نہ آتے رب ذوالجلال اس بات پر قدرت نہیں رکھتا تھا کہ مریم کو بیٹا دے دیتا؟ سلام اللہ علیہ۔ بولیں جتنے توحیدی بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ اوپر سے ہی کہہ دیتا کہ ہم نے سیدہ مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کا تحفہ دے دیا؟ ہو سکتا تھا، ڈائریکٹ کام ہو سکتا تھا۔ وسیلہ بنایا یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے وسیلہ پسند کرتا ہے، محتاج نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، تھانوی کی بھی پٹری سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میں نے تھانوی صاحب کا عقیدہ پیش کیا ہے، مزید کر سکتا ہوں، یہ اس سے بھی ہٹے ہوئے ہیں۔ جبریل کو اللہ نے فرمایا اے جبریل جا، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا بیٹا دینا ہے مریم کو، یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جا ان کے بازو میں دم کر۔ آ گئے، قریب گئے، اندر داخل ہو گئے۔ جبریل کو تالے کی کیا ضرورت، جبریل کو دروازہ بجانے کی کیا ضرورت، اندر داخل ہو گئے۔ یہ میرے محبوب کا وزیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ سنو میرے آقا کا وزیر جو آسمانوں پر ہے اس کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے۔ بغیر کنڈی کھٹکائے سیکنڈوں میں بیت المقدس پہنچا۔ حضرت سیدہ مریم نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں پاک عورت ہوں۔ انہوں نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا میں دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا اللہ نے دیا ہے، کہا میں دینے آیا ہوں۔ حقیقت میں دیا تو اللہ نے ہی تھا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، کہتے نہیں جی آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ میں نے کہا یہاں پر آ کر لکھو کہ ہر غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، جو بھی غیر اللہ ہوگا پکارنا شرک ہے۔ کہتے ہیں ہاں جی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، صرف اللہ کو پکارو۔ ہم نے کہا قرآن تو بتاتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتا ہے میں نے پکارا ابراہیم کو، وہ رب ہو کر غیر اللہ کو پکار رہا ہے، رب ہو کر غیر اللہ کو پکار رہا ہے۔ اور مولوی صاحب ایک بندہ کہہ رہا تھا حسان حسان، میں نے کہا مولوی صاحب غیر اللہ کو مت پکاریے، کہا اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے ہی تو کہا ہے غیر اللہ کو پکارو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، اپنے بیٹے کو پکار رہے ہو وہ غیر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا مولانا میں اس کو اللہ تھوڑی نہ سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا یہی تو مسئلہ بتانا ہے، ہم بابا تاج الدین کو اللہ سمجھ کر نہیں اللہ والا سمجھ کر پکارتے ہیں، ہم سیدنا غوث العظم کو اللہ سمجھ کر نہیں پکارتے، اللہ والا سمجھ کر پکارتے ہیں۔ ہم اپنے آقا کریم کو اللہ نہیں سمجھتے، اللہ کا رسول سمجھ کر پکارتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میری بات ختم، جتنے لوگ قبر پر جاتے ہیں وہ پکے اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اور جتنے لوگ قبروں پر جانے سے روکتے ہیں سارے مشرک ہیں۔ بولیں کیسے؟ بھائی دیکھیں رب ذوالجلال قبر سے پاک، موت سے پاک، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے زندگی کی، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو رب کا تو کوئی مزار ہی نہیں ہے۔ ہم مزاروں پر جا کر بتاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں جن کو اللہ نے موت بھی دی ہے اور ان کا مزار بھی بن چکا ہے۔ ہم سے بڑا توحیدی کون ہو سکتا ہے؟ تو جو بھی بزرگ یہ کہتا ہے کہ تمہیں بیٹا دیا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ وسیلہ ان کا بنا دیتا ہے، اور اس وسیلے کو رب ذوالجلال بڑا پسند فرماتا ہے۔ آخری ایک کرامت حضرت بابا صاحب کی، ایک ہندو اس کی زمین اس نے ایک بندے کے پاس رکھوائی، پیسے لے لیے، پیسے لوٹا نہ سکا، اس نے کیس کر دیا، پریشان ہو گیا، اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، بھاگتا پھر رہا تھا، سامنے سے حضرت بابا سید محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لا رہے تھے، ہندو تھا، تو اس نے کہا کہ چلو یہ مسلمانوں کے بزرگ آ رہے ہیں، ان سے ایک بات کر لیتے ہیں۔ عرض کی
عرض کرنے کے بعد اس نے کہا بابا میرا ایک مسئلہ ہے، حل فرما دیں۔ بابا نے فرمایا جاؤ بھائی میاں اپنا کام کرو۔ کہا جی بابا میری ایک بڑی مشکل ہے، میری زمین کا مسئلہ حل فرما دیں، میری بچوں کی روزی روٹی اس سے۔ فرمایا جاؤ بھائی۔ اس نے کہا بابا جی جب تک میرا مسئلہ حل نہیں کرو گے نا میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ بابا جی کو جوش آیا، فرمایا یہ درخت دیکھ رہے ہو، ادھر ہی بیٹھو، جب تک میں نہ اٹھاؤں یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ بابا چلے گئے، پہلا دن گزرا وہ وہیں کھا رہا ہے، سارے کام وہیں کر رہا ہے۔ اتنا عقیدے کا پکا تھا ہندو۔ ولیوں کو تو سب دینا آتا ہے، لینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ وہ ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا کہ مزار پہ جائیں تو مانگے کیسے، مجھے تو دعا مانگنی نہیں آتی۔ میں نے کہا تجھے مانگنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، چلا جا، انہیں دینا آتا ہے۔ دینے والا ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہے بھلے کتو سیڑھیوں سے بھی چلا جائے گا نا، انہیں پتہ ہے پاکستان میں کورونا لگایا ہوا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے، تو سیڑھی سے بھی چلا جائے گا تیری حاضری ہو جائے گی۔ تو وہاں بابا نے کہا اٹھنا نہیں، وہ عقیدے کا پکا تھا۔ بابا چلے گئے، 7 دن وہیں بیٹھا رہا۔ 8ویں دن اس کا بھائی ڈھونڈتے آ گیا۔ اس نے کہا بھائی مبارک ہو۔ کہا کیا ہوا؟ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ مبارک ہو، ہمارا کیس جو عدالت میں تھا ہم جیت گئے۔ کہتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا تو کیس ہی، ہم نے پیسے دینے تھے، الٹا ہم مجرم ہیں۔ کہا اللہ نے ایسا وکیل بھیج دیا تھا، اس نے مقدمہ لڑا، مفت میں لڑا، میں پریشان بیٹھا تھا، آپ مل نہیں رہے تھے۔ رات کو میں نے دیکھا کہ ایک بابا جی آ گئے، وکالت کا لباس پہنا ہوا ہے۔ مجھے کہا کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا جی پریشانی یہ ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، وکیل کر نہیں سکتے، اور ایک ہی جمع پوجی تھی، وہ عدالت میں کل جج فیصلہ سنانے والا ہے۔ کہا پریشان نہ ہو، میں تیرا مقدمہ لڑوں گا، میں تیرا مقدمہ لڑوں گا۔ فرمایا کہ بابا پیسے؟ فرمایا میں پیسے بھی نہیں لوں گا اور تجھے جیت کر بھی دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں بھائی جان اگلے دن مقدمہ شروع ہوا، میں انتظار کرنے لگا، وقت پر وہ وکیل صاحب آ گئے، پتلون پہنی ہوئی، کوٹ پہنا ہوا، وکالت کا لباس، میرے کاغذات لیے، چیک کیے، اندر گئے، ایسی بحث کی کہ جج حیران ہو گیا۔ 3 دن بحث ہوتی رہی، وہ وکیل ٹائم پر پہنچتا رہا، مجھ سے پہلے وہ وکیل آتا، بات ہوتی۔ 3 دن کے بعد جج نے سارا کیس ہمارے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ تو اب یہ اس کا نام تھا رامو، ہندو کا۔ رامو نے کہا میرے بھائی تجھے پتہ ہے یہ جتنا کرم ہوا ہے نا، یہ مسلمانوں کا ایک بابا ہے تاج الدین، یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے مجھے یہاں بٹھایا، اس نے کہا تو یہاں بیٹھ تیرا مسئلہ حل ہوگا۔ تو اب میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتا جب تک میں اس بزرگ کو مل نہ لوں، شکریہ نہ ادا کر لوں کہ جو کیس سرے سے میرا تھا ہی نہیں وہ بھی مجھے جتوا دیا اور اتنی بڑی میری مشکل حل کر دی، تو میں کیسے وعدہ خلافی کروں؟ میں یہاں سے جانے کا نہیں۔ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ 7ویں دن 8ویں دن بابا صاحب آ گئے۔ جب اس چھوٹے بھائی نے بابا کو دیکھا چیخا اور رونے لگا۔ کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا بھیا وہ جو بیرسٹر وکیل روز آتا تھا وہ یہی بابا ہی تو ہوا کرتا تھا۔ فرمایا یہی تو تھا جو وکالت کا لباس پہن کر 3 دن سے ہمارا مقدمہ لڑ بھی رہا تھا۔ جب بابا نے یہ بات سنا کہ ان کو پتہ چل چکا ہے، تب کہا میاں سناؤ ہماری وکالت کیسی تھی؟ سمجھے ہوتے تو کہا ہوتا سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں۔ یہ شعر میرے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے۔ نگاہ ولی میں، اردو میں پڑھ رہا ہوں، اب تو میرے ساتھ سارے مل کے پڑھیں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے۔ میرا ٹائم ختم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو یہاں داخل کرائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں قاری صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ، روزانہ ہم ان کی تلاوت بھی اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ یہاں حفظ قرآن کا صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک بہترین مدرسہ قائم ہے، اور میں خود بھی اس میں بیٹھتا ہوں، محسن شاہ صاحب ہوتے ہیں، ہم پوری نگرانی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل بہترین ہو۔ کرونا والے ویسے تو دوسری تعلیم پڑھنے نہیں دے رہے، انشاءاللہ آپ کا بچہ بہترین حافظ قرآن بن کر نکلے گا۔
میرے ساتھ یہ شعر پڑھیں. جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے اولیاء اللہ توجہ کرتے ہیں. سارے مل کر پڑھیں اور میری بات اسی میں ختم ہو جائے گی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ایک دو منٹ آپ کے اور لے رہا ہوں تاکہ میرا یہ شعر پورا ہو جائے گا. اما رابعہ بصری کے پاس آ گیا چور. اس نے کی چوری رات کو. چوری کرنے کے بعد پوری رات ڈھونڈتا رہا، کچھ بھی نہیں ملا. جب کچھ بھی نہیں ملا نا، تھک ہار کے جانے لگا تو اما رابعہ بصریہ 18 سال میں کعبے کا طواف کیا انہوں نے. 2 قدم پر، ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھ پڑھ کے 18 سال میں مکے پہنچی. اس مائی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں اور اسی شعر پہ بات ختم. وہ چور پوری رات چوری ڈھونڈتا رہا، کچھ نہیں ملا. جانے لگا تو اماں گیٹ پہ. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ملا. کہا اماں پورا کافی دن سے میں تیری ریکی کر رہا ہوں، باہر دیکھتا ہوں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، لنگر کھا رہے ہیں، تحفے آ رہے ہیں، پتہ نہیں، اور تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں. تو مجھ سے بھی کنگلی نکلی، کچھ بھی تیرے پاس نہیں ہے. اماں نے کہا بیٹا سب تیرے سامنے ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ملا. کہا اماں آج تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. کہا بیٹا ایک کام کر، وضو کر، میرے کہنے پہ 2 رکعت نفل پڑھ، اور اس کے بعد جو تو منہ سے نکالے گا میرا اللہ تجھے عطا فرمائے گا. اس نے کہا کہ چلو یار ویسے تو اپن نے چوری ہی کرنی ہے، آج یہ کہہ رہی ہیں تو 2 رکعت پڑھنے میں کیا ہو سکتا ہے، میں بولوں اور کچھ مل ہی جائے، جان چھوٹ جائے گی. اس نے 2 رکعت نفل پڑھی. ادھر وہ سجدے میں گیا، ادھر سیدہ رابعہ بصری نے ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی میرے مولا آج یہ میرے گھر پوری رات گھومتا رہا، خالی جا رہا تھا، مولا میرے گھر سے تو اسے کچھ نہیں ملا، میں نے تیرے گھر بھیج دیا ہے، اگر تیرے گھر سے بھی خالی چلا گیا پھر مجھ میں اور تجھ میں فرق ہی کیا باقی رہ جائے گا. فرمایا سجدے میں جب سر رکھا تو چور تھا، جب سر اٹھایا تو رب نے ولایت عطا فرما دی تھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں. جزاک اللہ. اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ اس عرس کی برکت یہاں بھی پائیں گے وہاں بھی پائیں گے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحبان کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ قائم اور دائم فرمائے، اور اس مرکز پر یہ رونقیں اسی طرح لگی رہیں. کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک